السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام ہمیں سوچنا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں عدنان مرزا صاحب موجود ہوتے ہیں، آج بھی آپ جو ہے وہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ۔ آپ کا عرب کی دنیا، اس کے کلچر سے گہرا تعلق ہے، آپ نے وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور جو ہے آپ نے تعلیم کا بڑا حصہ جو ہے یورپ میں یعنی اسپیشلی امریکہ میں آپ نے حاصل کیا۔ جو ہمارے سوالات ہیں اسی دو دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہم جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مذہبی اقدار ہیں اور جو ہم جینا جس طرح چاہتے ہیں جہاں سے وہ ہے، اور جو یورپ کا ہے اور ساتھ ساتھ مغربی پوری دنیا ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ان کے بھی کچھ مفادات ہیں، ان کی بھی کچھ ایسا کلچر ہے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ عدنان مرزا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں جو آج جیسے آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے، آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے، اب ہم کھل کے بولنے لگے کہ ہم امریکہ سے جب تک اپیل نہیں کریں گے ہوگا نہیں یہ کام۔ پہلے تو وہ کہتے تھے آئی ایم ایف سے ہمارا کہنا نہیں مان رہا یہ وہ، اب تو صاف صاف کہتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ سے کہیں گے تو کچھ بات بنے گی۔ اور ان کے جو ہیڈ کوارٹر بھی آئی ایم ایف کے امریکہ میں ہی ہیں، واشنگٹن میں ہے۔ تو اب یہ بھی کوئی ایک ہتھیار ہے کہ دشمن کے خلاف یا مخالف کے خلاف، یا جو دوسرے بلاکس خود ہی بناتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی خود ہی کرتے ہیں، ان کو دبانے کے لیے، ان کو تباہ کن صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ جی بالکل، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ ویپنز ہی ہیں، اور ان کا ویپن کا جو استعمال موسٹ ریسنٹلی جو بہت بڑے پیمانے پہ ہوا تھا وہ آپ کا جب رشیا اور یوکرین کے ساتھ جب انہوں نے پچھلے سال فیبرری کے اندر جو ان کی آپس میں کلاشز ہوئے تھے، تو جو اب تک ہو رہی ہے، جی جو اب تک چل رہی ہے، لیکن جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت رشیا کے کچھ فنڈز تھے جو باہر بینکس میں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے وہ یو ایس بیسڈ فائنینشیل سسٹم ہے، ڈالر بیسڈ اکانومی ہے، ورلڈ وائڈ ڈالر جو ہے وہ بیسکلی ورلڈ ریزرو کرنسی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کچھ کرنسیز اس ریزرو اسٹیٹس ان کو ملا ہوا ہے، وہ اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ہوتی ہیں جو ان کو ملی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ یو ایس ڈالر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے اس کا تقریباً پہلے تو ایک زمانے میں آلموسٹ 80% جو ہے وہ یو ایس ڈالرز میں ٹریڈ ہوتا تھا، آج کل جو ہے اس کے ریڈیوس ہو کے تقریباً 56 to 60% میں آ گیا۔ لیکن بہت ساری کنٹریز جو ہیں اپنے جو باہر کے ان کے اکاؤنٹس ہیں اس میں فورن ٹریڈنگ کے لیے یو ایس ڈالرز میں ہی ان کی وہ فنڈز ہوتے ہیں۔ تو جب جب رشیا اور یوکرین کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے یو ایس کے، کیونکہ سارے جو ادارے ہیں فائنینشیل یہ یو ایس کے اندر تو انہوں نے رشیا کے فنڈز بلاک کر دیے۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ فنڈز بلاک کیے، یہ بیسکلی انہوں نے اس کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا۔ رشیا مس فائر ہو گیا، مس فائر اس کا بالکل ایسے ہوا یہ کہ رشیا کو کچھ کرنی تھی پیمنٹس اور انہوں نے ان کے فنڈز بلاک کر دیے، تو ان کا بیسکلی گول یہ تھا کہ کسی طرح سے رشیا کو پریشرائز کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان سب کا بیک ڈراپ ہے، پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں بیک برنر پہ چل رہی تھیں کہ یو ایس ڈالر کی جو ایک ایگزوربیٹنٹ پریولیج ہے جو اور یا ڈالر ہیجمنی ہے اس کو کس طرح سے جو ختم اجارہ داری ہے، جی اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے۔ اب ملک ڈفرینٹ ممالک میں ایسے لیڈرز وقفے سے آتے رہے اور ان کے انجام کچھ اچھے رہے نہیں ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ وہ ایسے ممالک میں تھے جو ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ تھوڑے بہت آئسولیٹڈ تھے۔ ابھی بھی ایسے کچھ ممالک ہیں جو مثال آپ دیکھ لیں، وینیزویلا کی ہے، ایران کی ہے، کیوبا کی ہے، عراق کی ہے، لیبیا کی ہے، یہ سب ہماری ڈفرینٹ ہے، ہماری ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ ہم نے بہت عرصے تک یو ایس کا ساتھ دیا ہے، 40-50 سال، بلکہ آلموسٹ زیادہ ہی، اس سے زیادہ ہی، آزادی کے بعد ہی اسی بلاک میں چلے گئے تھے۔ بالکل ہم اسی بلاک میں چلے گئے تھے، اور اب
ابھی تک جو ہے ہم اس سے نکل نہیں پائے، کیونکہ یہ ایسا دلدل ہے جس میں آپ بہت ہی مشکل سے نکل سکتے ہیں. بہت کم لوگ. لیکن ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں. میں آپ کی بات ابھی پہلی دفعہ امکان نظر آ رہے ہیں کہ اس کی جو ہیجمنی ہے، جس کی اجارتداری ہے، وہ کہیں کہ بریک کریک کا شکار ہو رہی ہیں. جی. اور اس کا ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ ابھی تک کنٹرول رہا نہیں ہے. وہ بلاک کو ریکانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، نئی بنا رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اب چائنا اڑ کے جاتا ہے اس کا وزیر خارجہ، اور وہاں جو ہے مذاکرات کرتا ہے. امریکہ اس کا پراؤڈ کتنا ہوتا ہے، لیکن اب وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کو حکمت سے کچھ ہم صورتحال کا نہیں، جرم ضعیفی کا شکار ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں. جی. تو یہ کیوں، کیسے یہ وقت کیسے آ گیا؟ یہ وقت ایسا ہے کہ ایک چائنا جو ہے وہ بیسکلی اکنامی جو ہے چائنا کی وہ یو ایس سے بڑھ ہی گئی ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے جب یو ایس ورلڈ پاور بنا تھا، سپر پاور بنا تھا، اس وقت یو ایس کی اکانومی سب سے اسٹرانگ تھی، کوئی قریب بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو چیلنج کریں چائنا، اور یو ایس کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اب جو ڈیز ہیں ان کے وہ اتنے رہے نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو مینٹین کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جو آپ کہہ لیں کہ پروڈکشن یو ایس سے ختم کر کے آف شور کر دیا چائنا میں اور دوسری کنٹریز میں، انڈیا میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ان کا کیپٹلسٹ سسٹم ہے، کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا میکسیمائز پروفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، اور اس کے لیے ان کو جہاں سے بھی کم سے کم کاسٹ آئے گی وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے یو ایس کی جو اپنی پروڈکشن ہے وہ بالکل کم ہو گئی، وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسری کنٹریز کا. اچھا، یہ کہ ایشیا کی سنچری کہا جا رہا تھا اس کو، کہ ایشیا کی صدی ہے. تو یہ کیوں ایسی صدی جو کہا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایسا کیا تبدیلی آ رہی ہے کہ ہم اس کو اتنی، اور یورپ والے بھی مان رہے ہیں، مغرب بھی مانگ رہے ہیں کہ صرف یہ اس طرف ٹلٹ آ رہا ہے. اس کی کوئی اس کی مین وجہ یہی ہے، آپ کی پروڈکشن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ یہیں پر ہو رہی ہے. جو آپ کے ایکسپرٹس نکل رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ ایشیا سے ہی نکل رہے ہیں. ایشیا کی طرح کی آپ ٹیکنالوجی کی جب ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں، جاپان جو ہے پوری دنیا سے بہت ہی آگے ہے جب ٹیکنالوجی میں آتے ہیں. ایشیا میں تو چائنا کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے، چپس وہاں پہ بن رہی ہے، ہر چیز. آپ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز آپ کی جو پروڈکٹس بناتی ہیں، ان کی آؤٹ سورسنگ جو پروڈکٹس کی ہوتی ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے. اگر آپ ایپل کو دیکھ لیں تو یو ایس کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ وہاں کام کر رہی ہے. وہ سارے جو ان کے سامان آتے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں. تو ٹیکنالوجی فرنچائز کر دیا بالکل. تو اسی لیے اب ان کے پاس دیکھیں، جب ورلڈ وار 2 جب جیتا تھا، ویسٹ جیتا تھا، اس وقت ایک مین چیز تھی کموڈیٹی آئل. ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ کا ٹینکس تھے، جتنے بھی آپ کے جہاز تھے، وہ سب جو تھے وہ بیسکلی آئل کی بیس پہ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ان لوگوں کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنے بھی آئل کے ریزرو جہاں پہ ہیں ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے جاپان کو اسی طرح سے جو ہے شکست مجبور کر دیا تھا کہ وہ یو ایس پہ اٹیک کرے، کیونکہ یو ایس نے اس کے سارے جو راستے تھے جہاں سے اس کو آئل سپلائی ہو سکتا تھا وہ بند کر دیے تھے. لیکن آئل سپلائی کی جو چین ہے جی وہ تو جو ہے عرب ممالک سے ہے. تو عرب ممالک کے اوپر تو یہ جب سے کنٹرول میں، جب سے ان کو پتہ چلا وہاں پر ریزروز ہیں، جتنی بھی گورنمنٹس عرب کے اندر ہیں سوائے جو بھی کوئی اٹھایا ان کے اگینسٹ انہوں نے اس کو ہٹا دیا. وہ اسی لیے ہٹایا ہے کہ ان کی پالیسی کے خلاف چلے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئل پہ ان کا کنٹرول رہے. اب ان کو پتہ ہے کہ چائنا کے پاس بھی آئل نہیں ہے، جاپان کے پاس بھی آئل نہیں ہے، انڈیا کے پاس بھی آئل نہیں ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اس معاملے میں سیلف سفیشینٹ ہو. ابھی بھی ان کا پریشر عرب ممالک پہ ہے، لیکن اب وہاں پر لیڈرشپ تو گرین گیسز آ رہی ہیں، اب اس کی پیٹرول کی تو اتنی اہمیت رہی نہیں ہے. ابھی بھی اتنی جلدی ختم نہیں کر سکیں گے. پیٹرول پہ جو ڈپینڈنسی ہے فاسل فیولز پہ وہ آپ اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتے. لیکن جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، جہاں پر آپ چپس کی بات آتی ہے، جو کمپیوٹرز کے اندر اور جتنی بھی الیکٹرانک مٹیریل میں یہ لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ریئر ارتھ ہوتے ہیں، یہ سب وہیں پر ہی ہیں. بڑے دلچسپ سوال تو یہ ہے کہ ایک ہم ہی ضعیف، ہم ہی کمزور، ہم ہی لاغر رہ گئے ہیں. اب وہ چین تو ان کی گرپ سے نکل گیا ہے. جی. امریکہ کی ہو، یہ یورپ کی ہوئی، اور انڈیا بھی نکل گیا ہے،
اب تو وہ اس سے بڑی وارم ویلکم کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آئیے لیجیے کیا چاہیے آپ کو. یہ اب جو ہے رشیا جو ہے اس نے تو پوری بغاوت کر دی، اور اس نے تو دکھا بھی دیا ہے کہ کتنا بڑا سیٹ بیک اس نے دیا ہے، اور آج تک جو ہے ان کی بینکس دیکھیں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے. اب ہم کب کھڑے رہ سکیں گے؟ ہم کون سی سٹیپس ہمیں لینے چاہیے؟ ہمارے پاس کم وقت ہے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا ضرور. دیکھیے ہمارا جو اس وقت مسئلہ یہ کہ ہم نے تو اپنی اکانومی پہ اتنا کام کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہی ایڈس پہ رہے ہیں بہت عرصے ابھی بھی تک. ڈپینڈنٹ ہیں، ابھی جی، بھی کچھ سوچ نظر نہیں آ رہی. نہیں کوئی سوچ نہیں، آئی مین کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز آتے ہیں وہ شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ آتے ہیں، ڈفرینٹ اسی لیے شارٹ ٹرم اپروچ بھی چلے جاتے ہیں. ہاں، اور ان کا ٹائم بھی تو نہیں شارٹ ٹرم ہوتا ہے، تو ان کے انٹرسٹ بھی شارٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کے لیے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب بھی فیصلہ کریں کہ اس نے کس طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ یو ایس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کے سسٹم کو سپورٹ کرتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے. ایونچولی یہ سسٹم چینج ہوگا. دیکھیں ابھی ہم نے بڑی ہمت دکھائی، اور جب ہم پہ دباؤ بڑھا عالمی مالیاتی اداروں کا، تو ہم نے جو ہے اعلانیہ، ہم اس کے قریب اعلانیہ طور پر ہم جو ہے چین اور روس کے قریب چلے گئے. وہاں سے جو ہے وہ ایک جگہ سے گیس آ رہی ہے، پٹرول آئے گا، اور ادھر سے اب ہم نے تو اعلان کر دیا ہے. لیکن ہم آئی ایم ایف نے ذرا تھوڑا سا کسا تو ہم پھر دھاڑ سے گر گئے، دھڑام ہو گئے ہم. اب اس کیفیت پہ کیسے ہم کچھ کر سکیں گے؟ کیونکہ کچھ ایلیمنٹس ہمارے اندر ہیں جو ابھی بھی اس سسٹم، کیونکہ دیکھیں ان کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر یا باہر بھی، وہ کیوں چاہیں گے کہ ڈالر کا جو سسٹم ہے وہ نہیں جائے؟ تو وہ یو ایس کو جب تک سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک ان کی جیب گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ چائنا، انڈیا اور رشیا کے لیے پاکستان کو استعمال کرے گا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے جتنی روک سکیں ان کو روک لیں، کیونکہ چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے. اگر انڈیا کو بھی گیس چاہیے وہ بھی پاکستان کے تھرو ان کی پائپ لائن جائے گی ایران سے، اس کو بھی ضرورت ہے. اور رشیا بھی چاہے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے کیمپ میں آئے، ٹھیک ہے. لیکن یو ایس جانتا ہے کہ پاکستان اگر چائنا کو اور انڈیا کو یہ راستے دے گا تو ان لوگوں کے ایونچوئل پاور میں آنے میں امریکہ اتنا رکاوٹ نہیں بن سکے گا. تو ہمارے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر ہم جو ہے ڈالر ڈالر ڈالر. تو جب ہم جو ہے وہ ہم ڈس ایسوسیٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، کہ جب ہمارا استعمال ہی میں نہیں آتا، وہ ڈالر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، ہماری بڑی بارڈر لائن پہ بلکہ باٹم لائن پہ ہوتا ہے ہمارے ریزروز جو ہے، اس پہ بھی ہم ڈالر کی تصویر کریں گے تو خدا تو پھر خدا ہے نا. بے شک ہمیں بیسیکلی خود اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، باہر کی امپورٹس کم کرنی ہے. وہ مین ہم ایڈکٹ ہیں، بیسکلی ہماری جو ایلیٹ ہے وہ ایڈکٹ ہے باہر کی اسٹف کی، اسی کی وجہ سے ہمیں ڈالر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایکسپورٹ ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے امپورٹ تو ضروری ہے. مشینری آتی ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، اور اسٹف آتا ہے جس کو ہم ویلیو ایڈٹ کر کے بیچ سکتے ہیں. وہ سب تو یہ ہماری مجبوری ہے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے کنزمپشن کے لیے چیز دیتے ہیں اس میں سپریٹ ایک وہاں پہ بہت بڑی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ڈو ناٹ گیٹ ہائی آن یور اون سپلائی. تو بیسکلی آپ خود بھی تو چیزیں کچھ کنزیوم کر رہے ہیں نا، جو وہ کنزمپشن کا سارا خود پرابلم بھی تو کچھ بنائیں. جی اگر آپ ویٹ اس پہ ویلیو ایڈ کر کے بیچتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں تو فری مارکیٹ بنا دیے گئے نا. ہم تو جو ہے ایک شیلف ہے، ہماری چیزیں آؤ، باہر کی چیزیں ہم یہاں آتی ہیں، یہاں سے خرید کے لے جاؤ. مزے کی بات ہے جو ہم بھیجتے ہیں نا گارمنٹ کی چیزیں وہ بھی واپس آتی ہیں، اور ہم اس کو جو ہے باہر کا سمجھ کے خرید رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہے. اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہمیں ایک تو اپنی پروڈکشن بھی اس کوالٹی پہ لے کے آنے جو لوکل اس کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ جو ہیں باہر کی چیزوں پہ نہیں جائیں. اور اپنی جو انٹرنیشنل باہر سے جو ہم امپورٹس کرتے ہیں اس کی خود کنزمپشن کم کریں، ویلیو ایڈ لگا کے بیچنا، تو اس میں کوئی وہ تو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہیں ہم. اب ہم کیا کریں کہ یہ ساری چیز تو اس وقت ہے کہ ہماری بریتھنگ کی اسپیس بنے، ہماری ہم سانس لے سکیں، ہم زندہ رہنے کے قابل ہو سکیں. ہم تو اس وقت یہ نسخے جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو قابل عمل نظر نہیں آتے. یہ تو بات کی باتیں، ابھی ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟
دیکھیں ابھی بھی آئی سی آئی سی یو میں تو ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے اب اگر آپ اپنی ایلیٹ کی جو اخراجات ہیں یا ان کو دیکھیں یا ان کی پرائیورٹیز کو دیکھیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں تو ہمیں ڈراسٹکلی لینی ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچر ہے، جو اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہے، آپ کے پاس اتنے سارے فالتو کے لائک آپ نے مراعات دی ہوئی ہیں لوگوں کو، وہ ختم کریں. جب تک آپ وہ چیزیں کم نہیں کریں گے، آپ کو کوئی بھی باہر سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو پیسہ اگر ہم ان کو دیں گے بھی ان کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ کھڑا کرنے کے لیے لگے گا نہیں. کسی کا بنگلہ آئے گا، کسی کی گاڑی آئے گی، اس طرح سے چیزیں آئیں گی. آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی ہوگی، افسوس اور صدمہ بھی ہوا ہوگا کہ ایک آدمی ہے اور وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اور 3 پینشنیں لے رہا ہے. کبھی جو ہے وہ جو جنرل تھا تو اس کی ایک پینشن، پھر چیف آف وہ جو ہے بنے ایڈمنسٹریٹر بن گئے، ملک کے چیف ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اس کی ایک پینشن، پھر صدر بن گئے، اس کی ایک پینشن. یہ تماشے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچت کریں، کرٹیل کریں، تبدیلی لے کے آئیں. صورتحال زمینی حقیقت تو یہ ہے. بالکل آپ یہی چیز جو دوسرے لوگ ممالک دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خود اپنی گورنمنٹس میں یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں. آپ یورپ کی بہت ساری کنٹریز میں جائیں، وہاں پر مشکل سے ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں. آفس اگر آپ کے پاس بہت بڑا آفس بھی ہے تو آپ صرف آفس ٹائم میں وہ گاڑی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں کی طرح نہیں کہ آپ کے لیے بھی گاڑی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی گاڑی، رشتہ داروں کے لیے بھی گاڑی ہے. الیکٹرک کے یونٹس بٹ رہے ہیں. ایک خبر تھی کہ برطانوی حکومت جو ہے پروٹوکول کی گاڑیاں 85 ہے جی، اور ہمارے پاس 600 ہے. اب آپ دیکھ لیں، اندازہ کریں ہماری پرائیورٹیز بالکل صحیح نہیں ہے. ہماری ساری جو ہے پلیس کے جو ہے بالکل ہر اول دستہ جو ہے وہ پروٹوکول پہ لگا ہوتا ہے. بالکل ہر چیز کو پروٹوکول اور وہ عوام بیچارے اس سے سکریں. بالکل. تو جو اس کا میکینزم ٹھیک کرنے کا کوئی ایسا فارمولا جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہو کہ امریکہ میں بھی اس کا تجربہ کیا گیا ہو، یا مغربی دنیا کو بھی کچھ عرب دنیا کو بھی کچھ ہوش آیا ہے لگتا ہے. جی، تو وہ ہم کیا کریں؟ ہمارا دکھ تو یہ کہ آخر میں ہم پوچھتے ہیں ہم کیا کریں. دیکھیں یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور ہم ہی اس کو روک سکتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے نہیں روکے گا. ٹھیک ہے، ہم ہی لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، ان چیز کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، وہ نظام تو بدل نہیں رہا، چہرے بدل جاتے ہیں اور چہرے بھی وہی ڈینٹڈ پینٹڈ چہرے جو ہے وہ پھر وہی آ جاتے ہیں. بالکل. کیسے تبدیلی آئے گی؟ وہ انسان ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف. یہ تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو کہیں گے بغاوت نہیں، اس میں بغاوت نہیں ہے. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتی ہے اور پروٹیسٹ سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں، ورنہ آپ کو کبھی بھی کوئی آپ کو خود سے تھوڑی کوئی چیز دے گا، آپ کو اس سے لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو ختم کرنے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ لگانا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس چیز پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ اس سے آگے کراس نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کرنے دیں گے تو وہ کریں گے. بالکل، اگر آپ ان کو اجازت دیں گے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی تو وہ تو کریں گے، وہ تو اس سے زیادہ کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو یہ چیز تو ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کی جو باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور سوچ کے جو ہے آپ نے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ اپنے پروگرام کا نام بھی رکھا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے. سوچ آپ پیدا کر چکے ہیں، ہم بھی جو ہے ایسے سوالات رکھتے ہیں جس سے قوم میں سوچ پیدا ہو. اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری خرابی ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنا علاج خود کرنا چاہیے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا پورا ادراک ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے سسٹم کو، یہ بوسیدہ سسٹم کو ختم کرنا چاہیے اور تعمیر نو کرنی چاہیے. نئے سرے سے ہم بنیاد رکھیں اور ہم اپنے ریکانسٹیٹیوٹ کریں اور اس کو جو ہے ہم بنائیں. اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک آزادی چاہیے، ایک ہمت چاہیے. ہم اپنے بلاکس میں نہ بٹیں، اور اگر ہم بلاک کا نام لے لیتے ہیں تو پھر اس کی دشمنی بھی دوسری طرف دوسرا بلاک نکال رہا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے. ہمیں وقت نظری ضرورت کے تحت ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ سب کچھ ہیں، لیکن وہ بھی تو اپنی ضرورتیں دیکھتے ہیں نا ہم سے معاہدہ کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی تو اپنی ضرورتیں دیکھنی پڑے گی نا. اور جو آپ نے سب سے اہم اشارہ کیا کہ ہمیں اپنی امپورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اتنی امپورٹ بڑھا لی ہے.
کہ ہم تو پھر یہ خریداری کے ایک بازار سا ہے، کوئی آئے خریدے اور بس، اور ہمارے اپنی کوئی مارکیٹ ہماری ہے نہیں انٹرنیشنلی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کو بدلنا ہوگا. اور اس کے لیے حاصل کلام آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خرابی کا جو سسٹم ہے اس میں جو ہے اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، جب تک کہ وہ نہیں بدلا جائے گا ہم نتیجہ خیز کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. بالکل. یہی آپ سے بات ہم نے سیکھی ہے آج. تو عدنان مرزا صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں سوچنا ہے کی طرف لے گئے ہیں. ہم سوچتے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے عوام کو بھی دیتے ہیں، قوم کو بھی دیتے ہیں. اور یہ جن کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے حکمراں ہیں، ان کو سب سے زیادہ سوچنا ہے کہ خرابی کہاں ہے. یہ اپنے گرہوانوں پہ بھی جھانکیں کہ کہاں کیا کچھ کر رہے ہیں. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان عدنان مرزا صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.